ہم اس حدیث کی اس ظاہری صورت کو لے کر جب آگے چلتے ہیں تو یہ حدیث ظاہر پہ پوری اترتی ہمیں نظر نہیں آتی، بالکل نظر نہیں۔ ظاہر پہ کیسے اترے گی؟ یہ ظاہر میں ہمیں ایک کوئی ملتا نہیں ہے جسم میں، ایک کوئی نظر نہیں آتا جسم میں، اور بات بھی سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت ہماری ہے جو پردہ پڑا ہوا ہے، قصور ہمارا ہے جو حقائق کو نہیں منکشف کر سکے، حقیقتوں تک نہیں جا سکے۔ ہر انسان جو ہے اس کا فرض ہے کہ اللہ کا نبی جو بات کہے اس کے حقیقت تک جائے، اسے راستے میں تشنا چھوڑ دینا، اسے راستے میں انکمپلیٹ چھوڑ کر وہیں بیٹھ کر اس پہ یقین کر کے عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے مقام استحقاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس کی بات کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا یہ آپ پر حق ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا اس کی سچائی تک آپ اپنا عمل لے کر جائیں۔ جب تک اس کی سچائی کا کھوج نہیں لگا لیتے اس کے پیچھے پڑے رہے کھوج کے کہ سچائی میں نے تلاش کرنی ہے، سچائی میں نے ڈھونڈنی ہے کہ اس میں سچائی ہے کیا، اس میں سچائی ہے کیا۔ لیکن آج کا انسان ایسا کر رہا ہے۔ آج تو ہمارے سامنے کوئی حدیث آتی ہے، ہم اسے ایسے نہیں جانتے، ایسے نہیں ٹٹولتے، بس دیکھا، نہ اس کی پرفیکشن کو دیکھا، نہ اس کی کمپلیشن کو دیکھا، بس کسی کی عقل نے تشریح کر دی، آپ کی عقل اسے ایکسپٹ کر کے ایک ریور کی طرح بکریوں کے جس طرف ایک چل رہا ہے سارے اسی طرف چلنے شروع ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کے علم کا استحقاق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے علم کا استحقاق یہ تھا کہ وہ سچا علم ہے، اس سچائی تک آپ نے جانا ہے۔ لیکن ہم اپنی عقل کے ہاتھوں، اپنے وسائل کے ہاتھوں، اپنی انا کے ہاتھوں، اپنے علم کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو ہماری عقل کہتی ہے ہم مان کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عام علم کا استحقاق یہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا اور الہام کے علم کا یہ استحقاق نہیں ہے، کیونکہ الہام کا علم ہمارا آبجیکٹ آف لائف ہے۔ اس میں ہم استحقاق میں کوئی رد و بدل کریں گے تو ہمارے مقامات میں تغیر آ جائے گا، متبدل ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں الہام کے علمی استحقاق کو دیکھنا ہے، الہام کے علمی استحقاق کے مطابق اپنے آپ کو وہاں لے کر جانا ہے۔ اگر لاگے رہے جسموں کی دنیا میں آپ بے بس ہو جاتے ہیں، عقل اور علم آپ کو بے بس کر دیتا ہے، تو کیا آپ الہام کے علم کے استحقاق سے انکار کر دیں گے؟ پہنچ آپ نہیں سکے اس استحقاق پر، انکار کیوں کیا ہے؟ یاد رکھنا میری بات، الہام کے علم سے انکار الہام پر شک کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور لا ریبہ کے مقام پر آنا ہی ہے مومن کو۔ جب تک وہ لا ریبہ کے مقام پر نہیں آتا اس پر یہ بات کھل ہی نہیں سکتی، وہ یہ بات جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علم کا ایک استحقاق ہے، اللہ کے نبی کے علم کا استحقاق ہے۔ ہم اس علمی استحقاق کو وجود کی دنیا میں، جسموں کی دنیا میں، مادی دنیا میں، اس کائناتی شعور میں تلاش کر رہے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کا نبی اس کائناتی شعور میں پابند ہے؟ کیا اللہ کا نبی جو ہے اس کائنات اور کائناتی شعور کی لمیٹیشن میں آتا ہے؟ نہیں،
اللہ اور اللہ کا نبی اس کائناتی شور کی لمیٹیشن میں نہیں آتا، اس کائناتی شور سے آگے بھی ہے، اس کائنات میں جو اجسام ہے اجسام کی دنیا سے آگے بھی ہے، اس کائنات میں جو اجسام ہے صلاحیت کے ساتھ موجود ہے ان صلاحیتوں سے آگے بھی ہے اللہ کا نبی اور اللہ۔ تو پھر ہم اس دنیا میں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اس دنیا کی طرف کیوں نہیں رخ کرتے کہ جہاں ہمیں معلوم ہو کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، میں ہمیشہ مثال اس لیے دیا کرتا ہوں کہ مثال سے آپ بات سمجھ جائیں۔ ایک شخص تھا، کمرہ بڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا کمرہ تھا وہ بھی بڑا ہوا تھا۔ تو باہر اس کے ایک شخص تھا، وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار میرا ایک گیند تھا بھائی، چھوٹا سا بال، وہ اندر گم گیا ہے، ذرا مجھے تلاش کر کے دے دو۔ اب اس نے تو کہہ دیا، اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی انسانوں کے سامنے مدعا بیان کر دیا کہ یہ سچی بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ سچی بات کا ایک استحقاق ہے، اب اس سچی بات کو تم کھوج لگاؤ، اس کا تم پتہ لگاؤ اس کا کہ یہ کیا ہے، پھر مجھے بتانا۔ ہم نے کیا کیا؟ دو جہانوں میں ہم نے کھوجنا تھا اسے، ایک باطن کے جہاں میں، ایک ظاہر کے جہاں میں۔ ہم نے ظاہر کے جہاں میں کھوج لگا کر تو کہہ دیا کہ وہ جی اس قانون کا استحقاق تو ہمیں نہیں ملا۔ کیا اللہ نے منع فرمایا تھا کہ دوسرے جہاں میں نہ جانا؟ اللہ نے تو منع نہیں فرمایا تھا، اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بات میں کہے جا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ بات میں کہے جا رہا ہوں، اسے دونوں جہاں میں تلاش کر لینا، ایک صاحب حاضر میں، ایک صاحب باطن۔ اب ایک جہاں میں بھی ہم نے اسے تلاش کیا، ایک جہاں کے پرنسپل، ایک جہاں کے اصول جو ہے اس بات کو کیچ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اس بات میں اتنی فورس تھی، اتنی انرجی تھی، اتنی توانائی تھی فطرت کی بات میں کہ اس جہاں سے آگے باطن کے جہاں کی بات تھی۔ وہاں ہم نے تلاش نہیں کی اور یہی کہہ دیا کہ بس اس علم کا استحقاق یہی ہے۔ اسی استحقاق کو ہم نے نیچر کا علم سمجھ لیا۔ یہ بات نہیں ہے جی، آپ نے اس کی سچائی کا کھوج نہیں لگایا۔ کیوں نیچر کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اس کی سچائی نہیں دیکھی، آپ پر اس کی سچائی واضح نہیں ہوئی، آپ اس کی سچائی تک پہنچ نہیں سکے، اسے نیچر کا علم کیوں کہہ دیا؟ اگر نیچر کا علم کہنا ہے تو اس کی سچائی تک تو جاؤ، اس علم کا استحقاق تو پورا کرو۔ نہ اس کی سچائی تک ہے، نہ اس کا استحقاق پورا کیا، اسے کہہ دیا نیچر کا علم ہے۔ دیکھو یہ ظلم نہ کرو۔ اگر ایک جہاں میں تم عقل اور علم کے ساتھ چل رہے ہو، عقل اور علم کے جہاں میں اور اس کائناتی شعور میں اس کا حل نہیں ملا، تو پھر باطن کی دنیا میں جاؤ، باطن کو تلاش کرو۔